أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دیواریں ہلتی رہتی ہیں، در کانپ جاتے ہیں، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. حضرت وقار 21 رمضان مبارک آج دن ہے اور اس ہستی کا یوم شہادت جنہیں تاجدار ہے اللہ تعالی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا لقب دیا جاتا ہے، جو شیر خدا بھی ہیں، اخی مصطفیٰ بھی ہیں، جن کا آنا بھی شان والا، جن کا جانا بھی شان والا. اس علی کی عظمت کو میرے اور آپ جیسا بندہ کیا بیان کر سکتا ہے؟ جس علی کی آنکھ کھلتی ہے تو خدا کا گھر نصیب ہوتا ہے، اور جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر بھی خدا کا گھر نصیب ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں اگر علی کا پتہ پوچھنا ہے تو محبت والوں نے کہا علی یا خدا کے گھر سے ملتا ہے یا مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے. جس علی کے عشق کی اور زندگی کا آغاز رب کے گھر سے ہو اور زندگی کا اختتام بھی رب کے گھر میں ہو، اس علی کی شان عقل میں آنے والی نہیں ہے. اس سبق کی بات اتنی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی اتنی شانیں، اتنی عزتیں، اتنی کامیابیاں حاصل کی. اس علی کا نام ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان ناپاک تو بڑے دور کی بات ہے اپنے منہ کو اس حالت میں رکھے. ہم تو کہتے ہیں علی کا نام بھی باوضو لے کے لینا چاہیے. علی اتنا پاک ہے کہ ساری زندگی آپ کا قرآن سے جو تعلق رہا آپ اسے مصطفیٰ کے فرمان سے دیکھ سکتے ہیں. اور آج کوئی بندہ ناپاک منہ کے ساتھ علی کا نام لے کر علی کا نعرہ مار کے بندہ یہ کہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، یہ علی سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم تو اس علی کو جانتے ہیں، اس علی کو مانتے ہیں جن کی پاکی کا، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دریا بہ رہا ہو اور اس کے اندر ایک شراب کا قطرہ گر جائے اور وہ دریا سوکھ جائے، صدیاں گزر جائیں، وہاں سبزہ اگ جائے اور اس سبزے کو اگر گھوڑا کھا لے، فرمایا علی اس پر بیٹھ کر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرتا. ذرا تصور تو کریں، شراب حرام ہے اور یہ ایک نشہ ہے. مولا علی کی طہارت، پاکیزگی اور عظمت کا عالم دیکھیے کہ اگر ایک قطرہ شراب کا دریا میں گر جائے اور وہ سوکھ جائے اور وہاں سبزہ اگے اور وہ کوئی، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گھوڑا اگر وہ گھاس کو کھا لے تو آپ فرماتے ہیں علی اس گھوڑے پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. اس علی کی عظمت کا مقام کیا ہوگا جن کی شان میں رب کا قرآن بولتا ہے. ہجرت کے بعد حضور نے صحابہ کو جب جمع کیا، فرمایا تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. تو سائڈ پہ کھڑے مولا علی اس معاملے کو دیکھ رہے تھے. حضور نے ایک صحابی، ایک انصاری صحابی کو، ایک مہاجر صحابی کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. مولا علی یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور جب حضور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کر چکے تو مولا علی کی آنکھ سے آنسو گرا. حضور نے بلایا، فرمایا علی کس بات میں بلایا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، ادب کا تقاضا یہی تھا.
یا رسول اللہ کوئی بات نہیں. حضور فرمایا نہیں علی کس بات نے تجھے رلایا؟ حضور نے جب 2-3 مرتبہ پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ بس اس بات پہ رلا دیا ہے، آپ نے آپس میں بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا، علی کے حصے میں کوئی نہیں آیا اس لیے رو رہا ہوں کہ علی اس قابل نہیں ہے کہ علی کا کوئی بھائی بنے یا علی کسی کا بھائی بنے. حضور اٹھے، حضور نے سینے کے ساتھ لگایا، لگا کر ماتھا چوم کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے، آخرت بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. یہ شان ہے میرے علی. اور پھر ادب کا یہ حضور کی محبت ہے. حضور نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. لیکن مولا علی کی عظمت دیکھیے، ادب کا تقاضا دیکھیے. آپ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک مقام پر بھی آپ نے حضور کو بھائی جان کر کے نہیں کہا، بھائی کہہ کے نہیں بلایا. جب بھی بلایا آقا و مولا کر کے بلایا، یا رسول اللہ کر کے بلایا. جب بھی بلایا عرض کی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. یہ مولا علی ہے. اور پھر ساری زندگی آپ کا جو قرآن سے تعلق رہا ہے وہ آپ نے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی سنا ہے. اور نزول قرآن کا مہینہ ہے. علی کے ساتھ محبت کرنے والوں، آج کے درس کا یہی پیغام ہے. اگر میں نے اور آپ نے علی سے محبت کرنی ہے تو قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا ہے، قرآن کی تعلیمات پر چلنا ہے. اور علی کے ساتھ محبت کا یہ دعویٰ نہیں، محبت کا ایک دستور یہ بھی ہوتا ہے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی ہر نسبت کا حیا کیا جاتا ہے. پھر وہ جس کو مانتا ہے اسے بھی ماننا پڑتا ہے. علی کی صرف محبت کا دعویٰ کرنا، علی کے نعرے سے کام نہیں بنتا، بلکہ ہم نے انہیں بھی ماننا ہے جن کے پیچھے علی نے کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی ہیں. ہم جب ان صحابہ کی، صدیق کی صداقت کو مان کر، فاروق کی عدالت کو مان کر، عثمان غنی کی حیات کو مان کر اب حیدر کرار کی بارگاہ میں آؤ تو پھر علی بھی کہے گے آؤ میرے بارگاہ میں، میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، اس لیے کہ میں نے صدیق کو مانا تو تو نے بھی صدیق کو مانا ہے. صدیق کو چھوڑ کر علی کا حشر کے دن کسی کو سینے کے ساتھ نہیں لگائیں گے. اگر علی سے محبت کرنی ہے تو پہلے صدیق کے دروازے پہ جانا ہوگا، فاروق اعظم کے دروازے پہ جانا ہوگا، عثمان غنی کے در کی خیرات لینی ہوگی، پھر حیدر کرار کی بارگاہ سے خیرات ملے گی، اور پھر وہ خیرات ملے گی کہ اس طرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوگے، ادھر عثمان غنی ہوگے، ادھر مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوگے. اور پھر اس کچہری میں علی کے ساتھ محبت کرنے والوں کو وہ کچہری نصیب ہو جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی علی کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور جب حشر میں جائے تو اللہ وہاں بھی ہمارا حشر علی کے ساتھ کرے اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تعلق مولا علی کا قرآن کے ساتھ تھا اللہ ہمیں وہ تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرت پر چل کر اللہ ہمیں زندگی کی کامیابیاں ہمارا مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی